حسین امام مولاي مولاي يا حسين امام مولاي مولاي. السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ ہم لوگ ابھی تک اس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اللہ کن لوگوں کو بہت زیادہ چاہتا ہے۔ محسنین یعنی نیکیاں کرنے والے، متقین یعنی خود کو کنٹرول کرنے والے، مطہرین یعنی خود کو پاک رکھنے والے۔ اور اب آئیے دیکھیں اللہ اور کس کو چاہتا ہے؟ توابین کو، توبہ کرنے والے۔ توبہ کا مطلب تو آپ سب جانتے ہوں گے۔ بچوں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں جانا ہو جہاں پہلے کبھی نہیں گئے، پھر راستہ بھٹک جائیں، یا ممی پاپا کے ساتھ کہیں جا رہے ہوں، میپ دیکھ کر اور بیچ میں غلط مڑ گئے ہوں؟ ہم کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم غلط مڑ گئے؟ شابش، اگر کوئی ہمارے پاس ہو جس سے راستہ معلوم ہو تو ہم اس سے راستہ پوچھیں گے، یا اگر موبائل کے میپ سے جا رہے ہیں تو اس میں چیک کریں گے، وہ بتائے گا کہ آپ راستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ اگر اسی راستے پر چلتے رہے تو کبھی جہاں جانا ہے وہاں نہیں پہنچیں گے۔ پھر ہم لوگوں کو جب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نقشے کے حساب سے پلٹتے ہیں اور صحیح راستے کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس پلٹنے کو توبہ کہتے ہیں۔ زندگی میں کبھی ہم سے اگر غلطی ہو جاتی ہے یا گناہ ہو جاتا ہے تو ہم اس راستے سے جو خدا کی طرف جا رہا ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ بہت مہربان ہے، اس نے ہمیشہ واپس مڑنے کا راستہ ہمارے لیے کھلا رکھا ہے۔ پیارے نبی نے ہمیں سکھایا کہ کیسے توبہ کریں۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت چاہتا ہے، مطلب ان لوگوں کو بہت چاہتا ہے جو کبھی غلط راستے کی طرف قدم بڑھا لیتے ہیں مگر پلٹ آتے ہیں۔ بچوں، مگر صرف یہ پتہ ہونا کافی نہیں کہ ہم نے غلط کام کیا ہے، ایک بہت بڑی طاقت ہونی چاہیے جو غلط راستے سے صحیح راستے کی طرف لے آئے۔ آئیے ایک اصلی کہانی میں اس بات کو دیکھیں۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام میں حر کا نام آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا۔ حر ابن زیاد کے فوج کے بہت بڑے جنرل تھے۔ دشمن نے جنرل حر کو 1000 سپاہیوں کا لشکر دیا تاکہ جا کر امام حسین کو کوفے آنے سے روکیں۔ جنرل حر جا کر امام کا راستہ روکتے ہیں، مگر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ امام حسین رسول کے نواسے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں، اسی لیے ہمیشہ امام سے ادب اور احترام کے ساتھ بات کرتے تھے۔ انہوں نے امام کو نہ کوفے کی طرف آنے دیا اور نہ مدینہ ان کے گھر واپس جانے دیا۔ امام مجبور ہو گئے کہ کربلا میں آ کر ٹھہریں۔ حر یہ سمجھ رہے تھے کہ جنگ نہیں ہوگی، مگر صبح عاشور جب ان کو یقین ہو گیا کہ آج امام حسین شہید کر دیے جائیں گے تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ شاید ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ ایک شخص نے جب جنرل حر کو دیکھا کہ ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، اس نے پوچھا، جنرل آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں تو سوچتا تھا کہ کوفے کے سب سے بہادر شخص آپ ہیں، جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ اتنا ڈر گئے ہیں۔ جنرل حر نے جواب دیا، میں ڈرا ہوا نہیں ہوں، مگر میں خود کو جنت اور جہنم کے بیچ میں دیکھ رہا ہوں، اور خدا کی قسم میں کبھی جنت کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور امام حسین کے خیموں کی طرف گئے اور وہاں جا کر امام سے معافی مانگی اور توبہ کی۔ اچھے بچوں، جنرل حر اگر اپنے دل میں سوچتے کہ میرے ساتھی، میرے دوست، میرے سپاہی میرے بارے میں کیا کہیں گے، وہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، مجھے ستائیں گے اور ماریں گے، تو کبھی وہ اصحاب امام حسین سے نہیں بن پاتے۔ جناب حر میں اتنی بہادری اور طاقت تھی کہ امام کے پاس واپس جاتے ہیں اور اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں، کہتے ہیں، مولا
مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے ہرگز ایسا نہیں سوچا تھا کہ دشمن آپ کو مارنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ کیا میری توبہ قبول ہے؟ اور امام جو سب کو چاہتا ہے، انہوں نے خوشی سے مسکرا کر حر کو معاف کر دیا۔ بچوں، جناب حر کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے صرف یہ جاننا کافی نہیں ہے کہ ہم نے غلط کام کیا یا صحیح، بلکہ اتنی بہادری اور شجاعت ہونی چاہیے کہ خدا کے سامنے اپنی غلطی کو مان لے، پھر معافی مانگے اور اس کے بعد اپنے گناہ کو جبران کرنے کے لیے پوری کوشش کریں، بالکل جناب حر کی طرح کہ جب امام نے ان کو معاف کر دیا، کوفیوں سے جا کر باتیں کرتے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگ امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ دیں، اور آخر میں امام سے دفاع کرنے میں اتنی جنگ کرتے ہیں کہ شہادت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر ہم کوشش کریں جناب حر کی طرح بنے، تو اگر آج تک اللہ تعالی ہم کو اتنا چاہتا ہے تو پھر اتنا چاہے گا۔ خدا حافظ۔